نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اتنی غلطیاں کرو کہ تمہاری غلطیاں آسمان تک پہنچ جائیں، پھر توبہ کرو تو پھر بھی اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکے رکھا تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ ہر چیز کی ایک علامت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کی بھی علامت ہے، وہ یہ ہے کہ بندے کو عبادت کا شوق عطا کر دیا جاتا ہے۔ تڑپ ہو اگر ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ جہاں بھی جاؤ گے آخر میں یہاں ہی آؤ گے۔ قبر کی پہلی رات سخت ترین رات ہوگی، یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچا، آمین۔ کسی کی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، اختلاف اس کی شخصیت کا ایکس رے کھینچ کر آپ کے سامنے پیش کر دے گا۔ کوئی پلٹ آئے تو اس کا ہاتھ تھام لینا چاہیے، اس کی امیدیں نہیں توڑنی چاہیے۔ کسی کی امید قائم رکھنا اللہ کی صفت ہے، اللہ بھی تو یہی کرتا ہے۔ مومن کو مال کی نہیں اعمال کی، نفس کی نہیں روح کی، دنیا کی نہیں آخرت کی فکر رہتی ہے۔ یا اللہ میری خوشی سے زیادہ تیری رضا ضروری ہے۔ سب کچھ ہو سکتا ہے، بس تم اپنے رب پر یقین رکھو۔ تم کسی شخص کے اندر کی حقیقت کو کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر یہ مسکرانے والے خدا کے روبرو کتنا روتے ہیں۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ ہم لڑائی جھگڑے سے پیار تو ختم کر لیتے ہیں، لیکن پیار سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں کرتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ان کے تمام کام سنوارتا ہے، اور جس کا کام رب سنوار دے اسے کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ آپ کے بارے میں 10% جاننے والے دوسروں کو 100% بتا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں صلح کی بیٹھک کا مقصد کمزور کو اپنا حق چھوڑنے پر راضی کرنا ہے۔ جانتے ہو بد نصیب شخص کون ہوتا ہے جسے اپنے رب سے دعا مانگنے کا وقت نہ ملے۔ بڑی عجیب ہے یہ دنیا، یہاں جھوٹ بولنے سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ نیکی میں اتنی طاقت ہے کہ ایک چھوٹی سی نیکی آپ کو اللہ کی رضا اور جنت کا حقدار بنا سکتی ہے۔ خلوص دل سے اللہ کی رحمت کے طلبگار بن جائے، پھر کسی کی طلب نہیں ہوگی کہ میرا اللہ ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ منتظر میرے زوال کے ہیں، میرے اپنے بھی کیا کمال کے ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے بہترین کھلایا، بہترین پہنایا اور بہترین جگہ رکھا۔ ہر دوست آپ کا خیر خواہ نہیں ہوتا، البتہ ہر خیر خواہ آپ کا دوست ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے جو دل کا صاف اور زبان کا پکا ہو۔ زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پاک پر چھوڑ دو۔ اس سے زیادہ نفع کا بزنس نہیں دنیا میں۔ دوسروں کی مدد کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن دوسروں کے کام میں ٹانگ اڑانے کا وقت سب کے پاس ہے۔ جس قوم کے پاس رہنمائی کے لیے قرآن ہو، اگر وہ بھی راستہ بھول جائے تو کتنی بڑی بد نصیبی ہے۔ دستک کی قدر کیجیے، یہ گھروں کو ویران نہیں ہونے دیتی۔ سب سے بڑی غلطی جو زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، آدھا سنتے ہیں، تھوڑا سمجھتے ہیں، زیادہ بتاتے ہیں۔ میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو دوست نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مخلص نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو مہربان نہ پایا، میں نے اللہ سے بڑھ کر کسی کو محبت کرنے والا نہ پایا۔ بیٹیوں کو تتی نہیں شہد کی مکھی بناؤ، پنکھ بھی دو اور ڈنک بھی۔ اس کو سر کچلنے کا ہنر بھی سکھاؤ، تاکہ اگر ان کو سانپوں کی بستی میں زندگی گزارنا پڑے تو اپنا دفاع کر سکیں۔ جب آپ کچھ بھی نہ کر سکیں تو اپنی دعاؤں میں اضافہ کر دیں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی آپ کو کچھ نہیں دے سکتا۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال لیا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ اپنے کپڑے اور جوتے خاص موقع کے لیے رکھنا بند کر دیں، جب بھی ہو سکے پہنیں۔ آج کل زندہ رہنا ہی خاص موقع ہے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں، فلسفے سب بیکار رہ جاتے ہیں۔ بڑا غضب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا، لوگ سب بٹورنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کے لیے۔ زبان کو قابو میں رکھو، یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔
اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تو وہ اپنے نہیں رہتے۔ بات تو صرف چاہت اور احساس کی ہوتی ہے، ورنہ دوست اور دشمن ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں۔ میں تو اس قابل بھی نہیں تھا جتنا میرے اللہ نے مجھے نواز دیا۔ گزرے ہوئے کل کا افسوس اور آنے والے کل کی پریشانی ہمارے آج کو بھی خراب کر دیتی ہے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر تمہاری ماں تمہاری غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ وہ تو انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ تھک ہار کر میرے پاس آئے اور میں اس کے دل کو سکون سے بھر دوں۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں اور میں انہی کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ اداسی تو ہمارا امتحان ہوتی ہے کہ تم کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس دے دیا جاتا ہے جس کے بارے میں اللہ سے التجا کیا کرتے تھے۔ تہجد کی دعائیں تو دنیا بدل دیتی ہیں، تم تو پھر نصیب کا بدلنا مانگ رہے ہو۔ خونی رشتوں میں جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو اپنوں کی خبریں غیروں کی زبانی سننے کو ملتی ہیں۔ ایک صورت کی تعریف کے لیے 114 صورتیں اتار دی گئیں۔ عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مظلوم کا مذہب اور قوم پوچھے بغیر اس کے حق میں کھڑے ہو جاؤ۔ خدا سب دیکھ رہا ہے۔ یہ تکبر میں لتھڑی بے لگام زبانیں، یہ دوسروں پر اٹھتی زہریلی انگلیاں، یہ سب لوٹ کر اپنے اصل ٹھکانے پر وار کریں گی اور ان زبانوں اور انگلیوں کے پرکچے تک اڑا ڈالیں گی۔ فی الحال خدا نے ہم سب کو ڈھیل دے رکھی ہے، ہماری رسیاں دراز ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو تم سے نیک گمان رکھے اس کے گمان کو سچا ثابت کرو۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑیاں ہی لکڑیاں ہیں۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا آسمان سے اتارے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی اور نہ دوسروں کی زیادتی۔